السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDNTV اور میں اظہر حجازی۔ آج میرے ساتھ عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت تشریف فرما ہے۔ آپ نے کراچی سے دینی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد PF جیسے معینات ادارے میں شمولیت اختیار کی اور وہاں پہ 14 سال ڈائریکٹر موٹیویشن کے طور پہ اپنی خدمات پر انجام دیتے رہے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد تنظیم اسلامی جیسی معروف تنظیم میں نائب ناظم برائے رابطہ اور قانونی امور آپ اپنی ذمہ داریاں پر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ مارکہ حق و باطل غزوہ بدر ایک تاریخی حیثیت ہے اس کی، تو اس کے آپ شروع میں جو اس کے عوامل تھے یا اسباب تھے، آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے کون سے اسباب تھے کہ یہ تو نیا دور تھا اسلام کا، اور جنگ حالانکہ مشکل تھی اور جنگ کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، تو یہ ایک بہت بڑا یہ جو مارکہ تھا حق و باطل کا، یعنی جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں، جنگ بدر کو لڑنا پڑا، اس کے پیچھے عوامل کیا کار فرما تھے، محرکات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع ہے یہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم باب ہے، اس کو غزوات النبی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے عوامل بہت سے ہیں۔ سر میں اختصار سے میں چاہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام صرف غزوہ بدر تک ہی محدود رہے تو ظاہر اس کے لیے بھی کافی تفصیلات درکار ہیں، لیکن ہم کچھ اصولی باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ جو مارکہ حق و باطل ہے، یہ تو اول دن سے شروع ہو گیا تھا، آدم و ابلیس کے درمیان، ٹھیک ہے، جس کو اقبال نے تعبیر کیا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار گلاب۔ تو یہ جو مارکہ حق و باطل ہے، اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر انسان کو بھیجا ہے، اور انسانوں میں سے ہی آپ نے اپنے پسندیدہ افراد کو منتخب فرمایا، ان کو ہم نبی اور رسول کے نام سے جانتے ہیں، یہ انبیاء اور رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان انبیاء اور رسولوں کی باتوں کو لوگ مان کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو خبر دی کہ ہم اللہ کے نمائندہ ہیں، آپ ہماری بات مانیں، ہم اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اگر لوگ آسانی سے اس کو مان لیں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزادی دی ہوئی ہے حق اور باطل کو اختیار کرنے کی، اس پر زبردستی نہ حق مسلط کی ہے نہ باطل اس کے جو ہے اوپر ٹھونپا ہے۔ تو یہ جو انکار ہوتا ہے، اس سے اصل میں جو آگے معاملہ چلتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، سب سے پہلے نبی جو حضرت آدم تھے، اور درمیان میں جو ہے وہ 1,24,000 جو ہے وہ نبی دنیا میں تشریف لائے روایت کے مطابق۔ تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا مکہ مکرمہ میں، تو آپ نے لوگوں کو وہی بات کہی، لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود لا الہ الا اللہ۔ اب ہمیں معلوم ہے، یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو نہیں قبول کیا، اور یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہ ایک اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، ایک اللہ کو معبود بنانا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور نبی اور رسول مان کر جو ہے وہ اس زندگی کو جو اس پہ چلنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال بیت گئے یہ کام کرتے ہوئے۔ اس حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر سیرت نبوی کے ہم مراحل جاننا چاہیں تو وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعوت دی لوگوں کو، دعوت اللہ۔ جو لوگ آپ کے کی دعوت پہ لبیک کہہ کے آپ کے ساتھ شامل ہوئے وہ مسلمان کہلائے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم جوڑا، منظم کیا، ان کو ایک جماعت بنایا، اور تیسرا کام کیا، ان کی تربیت کی، ان کے اندر للہیت پیدا کی، اور جو دعوت وہ دے رہے تھے وہ اس کے خود جو ہے عملی نمونہ بن کے دوسرے کے سامنے پیش ہوں۔ اور دعوت کے بعد تربیت کے بعد پھر اب جو کام یہ کرنا تھا، تو اس حوالے سے جو مشکلات پیش آتی تھی تو آپ نے خود بھی صبر کیا اور اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ تو یہ صبر کا مرحلہ ہوا، اور یہ صبر جو ہے اس کو تعبیر کرنے کے لیے صرف لفظ صبر کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ محض لگانا ضروری ہے۔ صبر محض ایک ایسا صبر
بڑے سادہ انداز میں ہمارے کچھ حضرات اس کو بیان کرتے ہیں کہ صبر محض کیا ہے؟ تو صبر ہی صبر، ہر حال میں صبر، حالات بہتر ہیں، اچھے ہیں یا ناخوشگوار ہیں اور بالکل یعنی انسان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، تب بھی صبر ہی صبر کرنا ہے۔ یہ اصل میں 13 سال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں آپ نے جو ہے وہ 4 کام کیے۔ 4 کام کیا تھے؟ آپ نے دعوت دی، آپ نے لوگوں کو منظم کیا، آپ نے ان کی تربیت کی اور صبر سکھایا، انہیں صبر کا پر گامزن رہے۔ لیکن نہیں مانے لوگ، جو مکے والے تھے انہوں نے نہیں مانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ کی۔ مدینہ پہنچ کے اب 13 سال مکے کے مکمل ہوئے، اب مدینہ پہنچ کے ایک نیا جو ہے وہ چیپٹر سیرت نبوی کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہاں ایک تو مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو 2 قبائل جو ہے وہ ایمان میں آئے، اوس اور خزرج۔ یہ 2 عرب قبائل تھے جو مدینہ میں آباد تھے، ان کے ساتھ 3 یہودی قبائل بھی تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نضیر۔ یہ ایمان نہیں لائے، یہ 2 قبیلے جو عربوں کے تھے یہ مسلمان ہو گئے۔ تو ان دونوں یعنی عرب قبائل اور ادھر سے آئے ہوئے مہاجرین کی ایک تعداد مناسب بن گئی، اور جن کو لے کر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنا جو نظام ہے، جو دین کا جو اصل طریقہ زندگی ہے اس کو جاری فرمایا۔ اس میں اب تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ آپ نے میثاق مدینہ کیا، اس کی تفصیل کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے ایک کنسالیڈیشن کا کام کیا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے مابین اخوت کا رشتہ قائم کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کی جو ایک مرکز بن گیا تربیت کا وغیرہ، یہ کام۔ تو یہ 6 مہینے آپ کو لگے ہیں ریاست کی بنیاد رکھ کے ایگزیکٹلی یعنی معاشرے کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ مختلف اطراف میں وفود بھیجنا شروع کر دیے، اور یہ مہاجرین ہوتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ارد گرد کے قبائل کو دین کی دعوت پہنچانا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ کے جو راستے تھے تجارت کے وہ مدینے کے قریب سے گزرتے تھے، تو ان کو بھی پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھاگ کے نعوذ باللہ نہیں آئے ہیں۔ اس لیے جو ہجرت ہے، ہجرت جو ہے یہ فرار نہیں ہے، یہ دراصل اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی تھی۔ تو یہ جو ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ پہلی جنگ ہے، حالانکہ اس سے پہلے 8 مہمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اطراف میں بھیج چکے تھے، اور ان میں 4 وہ ہیں جن کی سرپرستی آپ نے خود فرمائی تھی۔ اسی لیے وہ مہم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس کی سربراہی یا کمانڈ آپ نے کسی اپنے صحابی کو جو تفویض فرمائی اس کو ہم سریہ کہتے ہیں، اس کی جمع سرایا ہے۔ تو یہ جو غزوات ہیں ان کی تعداد 27 بنتی ہے، یعنی کل 9 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کیے۔ 9 سال کیسے؟ ہجرت کے بعد کی بات کر رہا ہوں، مکے میں تو سوال ہی نہیں تھا اس طرح کا۔ تو اور سرایا کی جو تعداد ہے وہ 50 سے زائد بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے وہ کانسٹنٹ وار پہ تھی، ہی واز ان اسٹیٹ آف وار، اور مسلسل جنگ میں ہیں آپ۔ ان جنگوں میں پھر یہ بیٹلز ہیں جس میں ابھی بدر کے حوالے سے ہم نے، میں تو چاہوں گا کہ انشاءاللہ آج کی اس مختصر وقت میں 6 ایسے غزوات ہیں جن کا ہم سرسری طور پر ذکر کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے جس طرح آپ نے اپنے تعارف میں کہا کہ حق و باطل کا مارکا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بدر جو حق و باطل کا مارکا ہے۔ تو غزوہ بدر سے پہلے جو 8 مہمات ہیں، ٹھیک ہے، جن میں 4 غزوات ہیں، تو 4 جو سرایا ہیں ان میں 2 واقعات ہوئے۔ ایک غزوہ ذوالعشیرہ، یعنی یہ سریہ ہوا ہے، اصل میں غزوہ نہیں تھے بلکہ اس میں حضور شامل نہیں تھے، تو یہ سریہ، تو یہ سبب بن گیا، اور مکے والوں کو پتہ چلا کہ اچھا اب تو یہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، جنگ بھی ہوئی باقاعدہ، لیکن یہ اس میں جانبین کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک اور واقعہ ہے وادی نخلا، وہاں صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ایک تو مکے والوں کی نقل و حرکت کو بھی دیکھیں اور اپنا یہ مشن جو ہے دعوت کا یہ بھی کریں،
اور وہاں پہ ایک قافلہ گزر رہا تھا مکے والوں کا، ان کے ساتھ کوئی بحث و تکرار ہوئی اور پھر مٹ بھیڑ ہو گئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں نخلا کے مقام پر ایک حضرمی قبیلہ حضرم کا ایک فرد جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ یہ سبب بنا گویا کہ غزوہ بدر کا۔ اب اس حوالے سے بھی دیکھیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے اب اقدام کرنا ہے، اور یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے حوالے سے کیا کہ اس کو ہم تعبیر کریں کہ آپ کی دعوت ہے، پھر آپ نے تنظیم کی ہے، پھر تربیت کی ہے، اور پھر آپ نے صبر سکھلایا لوگوں کو، اور پھر آپ نے چیلنج کیا ہے۔ یہ مدینے میں پہنچ کر جو آپ نے اقدامات کیے ہیں، جن 8 مہمات کا ذکر کیا، یہ دراصل چیلنج کا انداز تھا۔ مکے والوں کو بتانا تھا کہ ہم ادھر آ کے سکون کے لیے یہاں نہیں آئے، آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم اپنے ایک مشن پہ ہیں، اور اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، مطلب ہے کہ اب تمہیں وہ فری ہینڈ نہیں ملے گا، یہاں سے آتے جاتے اب آپ تمہیں ریزسٹنس بھی ملے گی۔ اور جو چھٹا مرحلہ ہے اس میں پھر براہ راست عام کنفلکٹ ہوا ہے، مسلح تصادم ہوا ہے، جس کی شکل ہے جو کہ غزوہ بدر کی صورت میں۔ اب اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور باتیں غزوہ بدر کے حوالے سے کریں، میں 5 اور غزوات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سن 2 ہجری میں، یعنی 6 مہینے تک تو حضور نے اپنا کام کیا انٹرنل کنسالیڈیشن، اور اگلے 6 مہینے آپ نے مہمات بھیجی۔ رمضان 2 ہجری میں واقعہ یہ جو غزوہ بدر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 ہجری میں غزوہ بدر میں چونکہ کفار مکہ کو شکست ہوئی، ان کی بات معلوم ہے ہمیں، 1000 کا جو ہے کیل کانٹے سے لیس جو ہے وہ لشکر آیا ہے، اور اس کو شکست فاش ہوئی ہے 313 کے ہاتھوں۔ ان کے ہاں ساز و سامان اس وقت کے مطابق بالکل لیٹسٹ، اور ادھر نہتے مسلمان 313 افرادی قوت ہے، اور ان کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں۔ تو گویا اتنی کم تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو شکست دینا، یہ اصل میں حق اور باطل کا امتیاز بھی قائم ہو گیا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ جو غزوہ بدر ہے، اس سے وہ ساکھ بن گئی مسلمانوں کی، اور مکے والوں کو بہت سخت دھچکا لگا۔ انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اگلے ہی سال سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے لیے وہ نکل پڑے مقابلے کے لیے، یہ گویا انتقام لینے کے لیے۔ اور غزوہ احد کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کے پاس کہاں بدر میں 313 تھے، اب آپ 1000 کا لشکر لے کے نکلے ہیں، لیکن راستے میں عبداللہ ابن ابی منافق جو ہے وہ 300 افراد لے کے واپس چلا گیا، اور 700 افراد رہ گئے۔ اب جب جنگ ہوئی ہے تو ابتدائی طور پر مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، اس کا ذکر سورہ آل عمران میں، اب تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی غزوہ احد کے موقع پہ، غزوہ بدر میں بھی کی تھی، غزوہ احد میں، وہ یہ کہ 50 تیر انداز جو ہے وہ ایک درے پر تعینات کروا دیے تھے۔ احد کے میدان میں جب آپ تھے، پہاڑ تھا پیچھے اور ایک اس میں درہ تھا، 50 تیر اندازوں کو یہ حکم تھا کہ، اور ان کے سربراہ حضرت عبداللہ ابن جبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکم تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہ جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور ہماری لاشوں کو جو پرندے نوچ رہے، اتنی تاکید کی۔ لیکن جب ابتدائی طور پر مسلمانوں نے حملہ بولا اور کفار کو شکست ہو گئی، اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں استحسونہم بامری، یہ تم اللہ کے حکم سے تم ان کو اس طرح کاٹ رہے تھے جیسے گالے مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ تو ایسے میں وہ جو 50 تیر انداز تھے، ان میں سے 35 کی رائے یہ ہوئی کہ یہ تو حضور نے شکست کے حوالے سے ہمیں تاکید کی تھی کہ ہلنا نہیں، اب تو فتح ہو گئی ہے، اب نیچے چلتے۔ ان کے کمانڈر ان کو روکتے رہے لیکن وہ نہیں رکے، نیچے آ گئے۔ تو اب اس کا نقصان یہ ہوا، اس وقت تک حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت زبردست ایک جنرل تھے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو جو خطاب ملا ہے کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ انہوں نے اس کو موقع جانا اور وہاں سے پھر حملہ آور ہوئے، اور وہ جو فتح تھی وہ ایک اعتبار سے یعنی شکست میں بدل گئی، اس معنی میں کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے، ان کا انتقام لینے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ کفار مکہ حملہ آور ہوئے۔ ادھر بدر احد میں یہ ہو گیا۔ اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، دیکھیے
گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبق بھی دے دیا کہ مسلمان حق پر تو ہیں، لیکن اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ وہ روب عمل آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو بے لاگ ہے۔ دیکھیں کفار جو ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ان کے مقابلے میں اگر مسلمان کمزوری دکھائیں گے تو ان کو بھی دوبارہ خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو احد کا معرکہ ہوا ہے، یہ گویا کہ ایک اعتبار سے بس مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ نے آپ مسلمانوں کو بچایا، اور یہ من جانب اللہ ہی ہوا ہے، ورنہ کفار مکہ جو ہے وہ جس انتقام کی آگ جو ہے وہ جل رہے تھے، اور یہ جو ان کو ایک طرح سے موقع ملا اور 70 صحابہ اکرام کو شہید بھی کر دیا، تو وہ آگے بڑھتے تو کیا کچھ اور نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا ان کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب، اور کفار مکہ جو ہے بغیر کوئی اچیومنٹ کیے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ان کا جو انتقام کا جو جذبہ ہے وہ مان نہیں پڑا، دوبارہ سے آئے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ بلکہ جو غزوات النبی ہیں ان میں جو لینڈ مارک کی حیثیت ہے 3 غزوات کو، ان میں سب سے پہلے تو بدر ہے، جو مارکہ حق و باطل میں گویا امتیاز قائم ہو گیا کہ حق پہ کون ہے اور باطل، اور دوسرا غزوہ ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، جس میں اس وقت کی ساری فورسز، یہ جو ایک کانسیپٹ آپ کو معلوم، آج بھی مسلمانوں پر حملہ اور ہونے کے لیے افغانستان میں بھی مغرب سے الائڈ فورسز چلی، حالانکہ ایک سپر پاور ہے امریکہ، وہ اکیلا بھی اگر حملہ آور ہوتا افغانستان پہ تو کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ بزدل ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے 48 دیگر ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ یہی معاملہ اس وقت بھی ہوا کہ یہ جو احزاب ہے حزب کی جمع ہے، یعنی الائڈ فورسز آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، وہ ایک احسار بنایا گیا، اور وہ جنگ جو ہے بالفعل اس طرح سے نہیں ہوئی، 1 مہینے تک جو ہے کفار جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ مدینے کی اس چھوٹی بستی کو جو ہے وہ ختم کر کے جائیں گے، لیکن ان کی دال نہیں گلی اور بالآخر وہ واپس گئے۔ یہ ایک اعتبار سے بڑا اہم غزوہ ہے کہ اس جب کفار واپس جا رہے تھے، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم پر جو ہے وہ کفار مکہ وہ حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ تم ان پر چڑھ توڑو، اب تمہاری باری ہے۔ اور اگلے ہی سال جو ہے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گیا، اور ظاہر ہے صلح کا مطلب یہ تھا کہ اب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو مان لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ میں یہ ہوا ہے کہ اب جزیرۃ العرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح عطا فرما دی، تمکن حاصل ہو گیا۔ اگرچہ آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے فوراً بعد جو ہے وہ غزوہ حنین ہو گیا، اس میں بھی بڑا ایک چکا لگا۔ 10,000 کا لشکر تو جو ہے وہ مکے سے گیا تھا فتح مکہ کے لیے، اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو غزوہ بدر ہے وہ بھی رمضان میں ہوا ہے، رمضان 2 ہجری میں، اور جو فتح مکہ ہے وہ بھی رمضان 8 ہجری میں ہوا ہے، ٹھیک۔ اور یہ گویا کہ اللہ پاک نے رمضان میں ہی آپ پروگرام کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بات بتلائیں گے کہ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سست ہو کے قائل ہو کے بس کھانے پینے کا پروگرام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو ہمیں یہ جدوجہد ملتی ہے، آپ نے غزوات کی ہیں، آپ نے جنگیں کی ہیں این رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات سے نوازا ہے۔ تو یہ جو غزوات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اصل میں جو میں اب خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس مقصد کے تحت بھیجا کہ انسانوں کو وہ عدل پر قائم کرے۔ سورہ حدید کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 25، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلا، ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو بالبینات، اور وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کو معجزے بھی دیے اور کتاب دی اور میزان بھی۔ میزان سمبل ہے عدل کا، کہ عدل لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائے۔ تو یہ عدل قائم کرنا اصل میں رسولوں کا جو ہے وہ بنیادی مشن تھا کہ وہ یہ کام کرے۔ اس کے لیے ظاہر ہے وہ دعوت دیتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، جو لوگ مان جائے تو گویا کہ عدل قائم ہو جائے گا، لیکن لوگ مانتے نہیں تھے تو پھر بالآخر طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، جن انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، ان میں نمایاں ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جنہوں نے پھر طاقت لینے کے بعد جو ہے وہ عدل کو بالفعل قائم کر کے دکھایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد
کا مقصد تھا وہ یہ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، قائم کرنا، عادلانہ منصفانہ نظام قائم کر کے لوگوں کو اس پر چلانا۔ اچھا، ایک اور بات جو نمایاں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے، وہ یہ کہ آپ کی نبوت اور رسالت ٹائم باؤنڈ نہیں ہے اور کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ وہ مقررہ وقت کے لیے جتنی ان کی عمر ہوتی تھی اتنا وقت وہ کام کرتے تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام بہت طویل عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی، 950 برس کا ذکر تو قرآن میں ملتا ہے، لیکن قوم نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ رسولوں کی بات جب لوگ نہیں مانتے تھے تو جب وہ ان پر اتمام حجت کرتے تھے، یعنی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے سے، انذار کے لیے سے، تبشیر کے لیے سے، ان کو سارے طریقے اختیار کر کے جب وہ نہیں مانتے تھے اور ان پر حق واضح ہو جاتا تھا پھر بھی نہیں مانتے تھے ضد پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ براہ راست ایکشن لے کے ان کو جو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو مٹا دیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو مٹا دیا، آپ کو معلوم ہے ان کے ہاں جو ہے جنسی انارکی پیدا ہو گئی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ ختم کر دیا کیونکہ ان کے ہاں معاشی جو ہے ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ہائٹ پہ چلی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا۔ تو اسی طرح سے اور اقوام کا معاملہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ نے دین کو بالفعل قائم کر کے دکھانا بھی تھا تاکہ نمونہ اور ایک رول ماڈل مسلمانوں کے سامنے آ جائے، اور عادلانہ نظام کو دنیا جو ہے وہ مشاہدہ بھی کرے، دیکھ بھی لے کہ عادلانہ نظام میں کیا ہوتا ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق اس معنی میں نہیں ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو کچھ جگہ جو ہے وہ مراعات ملیں گی اور غیر مسلموں کو کم ملیں گی، نہیں، بلکہ شہری کی حیثیت سے سب کو یکساں حقوق ملیں گے۔ ٹھیک ہے، زندگی کا حق ہے وہ جس طرح مسلمان کا ہے اسی طرح غیر مسلم کا بھی ہے۔ کوئی غیر مسلم کو اگر مسلمان جو ہے وہ قتل کرے گا، اذیت دے گا یا نقصان اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمان جو ہے چونکہ اس کا یہ حق ہے کہ وہ غیر مسلم کو قتل کرے، ایسا نہیں ہے۔ صرف غیر مسلم جو جنگ کریں اور قتال کریں ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہے اور ان کو قتل کرنے کا حکم ہوگا۔ تو ہر مسلمان کے لیے ایک مسلمان جو ہے ہر کافر کے لیے وہ امن کا پیغام لے کے اس کے سامنے جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے یہ دراصل اس مشن کا حصہ ہے جو آپ لے کے آئے تھے۔ یعنی یہ جنگیں کرنا کوئی آپ کا مشغلہ نہیں تھا، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، بلکہ آپ کی شخصیت کا جو نقشہ قرآن مجید میں آتا ہے تو آپ تو انتہائی نرم دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ نرم دل ہیں، لو كنت فظا غلیظ القلب، یہ اللہ وبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ آپ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت کلام ہوتے، تند خو ہوتے تو یہ لوگ تو آپ سے چھٹ جاتے، یعنی بھاگ جاتے۔ تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، شخصی اعتبار سے انتہائی نرم مزاج ہونے کے باوجود، حق اور باطل کے مارکے میں جب آپ میدان میں آئے تو پھر آپ چٹان سے زیادہ سخت جو ثابت ہوئے، اور باطل کو جب للکارا ہے تو اس کو پھر شکست فاش سے بھی دو چار کیا۔ اب اس حوالے سے میں نے کیا تھا کہ خاص طور پر جو 6 غزوات جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، بدر کا کسی درجے میں ہو گیا، حق تو ادا نہیں ہوا، احد کا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے خندق کا بھی ہو گیا۔ خندق جس طرح بدر لینڈ مارک تھا تو خندق کے بعد گویا کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی ہے، اور فتح مکہ کے بعد تو یوں سمجھے کہ کفر کو شکست فاش ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اندرون عرب آپ نے جو ہے گویا کہ وہ لوگ کہ اب جو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، جن میں کہ آپ براہ راست خود داعی بن کر کھڑے ہوئے ہیں آپ رسول کی حیثیت سے، تو ان کو موقع دیا گیا، 4 مہینے کا ان کو موقع دیا گیا کہ اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی بن جاؤ، نہیں ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، جلا وطن کر دیا جائے گا تمہیں، اور یہ نہیں ہے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا۔ یہ مضمون جو ہے یہ سورہ توبہ میں آپ کو ملے گا، اور میں دعوت فکر دوں گا تمام اہل ایمان کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے خاص طور پر جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کہ ان کو سورۃ توبہ پڑھنی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے نبی کا مشن کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اندرون عرب گویا سمجھ کے پڑھنی چاہیے، ایگزیکٹلی سمجھ کے، اور یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ مسلمان دنیا میں قرآن سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں کی کتاب ہے، جو تمام انسانوں کی اصل میں کتاب تھی، ضابطۂ حیات ہے تمام انسانوں کے لیے، یہ ہدی للناس ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ساری انسانیت، بلکہ میں آپ کے توسط سے جن تک یہ ہمارا پیغام پہنچے اور ساری دنیا کے انسانوں سے کہیں گے کہ بطور کتاب تو قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لو بھائی،
یہ کتاب ہے نا، اس کو پڑھ کے اگر تم مسترد کرتے ہو تو چلو تمہارے پاس کوئی جواز تو ہوگا، یہ اور بات ہے کہ وہ جواز قابل قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو نہ پڑھنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ کتنی بڑی بدقسمتی انسانوں کی ہے. چل جائے کہ مسلمان جو اس پر ایمان کے دعوے دار ہیں، اور وہ آپ نے صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ اگر سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، جو آج ہے وہی. دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ جہانی ہے، عالمی ہے، ٹھیک ہے، آپ عالمی پیغمبر ہیں، اور اب ساری دنیا کے انسانوں کو حضور کو نبی اور رسول کے طور پر ماننا چاہیے نجات کے لیے اللہ کے ہاں. تو آپ نے اس وقت پھر دنیا کی جو طاقتیں تھیں، اور ان میں دو بڑی بڑی امپائرز موجود تھیں، ایک رومن اور ایک پرشین. تو آپ نے رومیوں کے خلاف اقدام خود کر لیا، اور یہ غزوہ تبوک کہلاتا ہے. اور اس کا بھی جو پس منظر ہے وہ کیا ہے دیکھیے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا کہ ابھی صلح حدیبیہ کا ذکر آیا تھا، تو صلح حدیبیہ کے بعد ہی اصل میں حضور نے عالمی سطح پر اپنا رخ کر لیا تھا کہ بیرون عرب بھی آپ نے خطوط لکھنا شروع کر دیے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. اور اس کی دعوت جو حضور کے خطوط کی شان ہے، اور اس میں ایک جلال ہے. آپ جب جو مخاطب کرتے تھے جس سے آپ نے خط لکھنا تھا، اس کو کہتے تھے کہ اسلم تسلم، فلاں فلاں، جیسے ملک روم ہے، کیسر ہے، یا کسرا ہے، فارس ہے، تو ان کو خطوط لکھے اور لکھا کہ اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے. اور اینڈ پہ جو ہوتا تھا کہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس کے لیے جو ہدایت پہ آئے گا. یہ گویا کہ میسج تھا ایک طرح سے کہ اب دنیا میں ہدایت کا واحد ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسلام واحد صراط مستقیم ہے. اس کو سارے انسانوں کو قبول کرنا چاہیے اور اپنی دنیا آخرت بنانی چاہیے. اس میں تعصب تو آڑے آنا ہی نہیں چاہیے، سب انسانوں کا دین ہے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے جب آپ نے باہر خطوط لکھے ہیں تو آپ کے ایک ایلچی کو جو ہے ملک روم کے جو کا ایک ماتحت جو منارک تھا اس نے قتل کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جنگی مہم جو ہے وہ ترتیب دی، اور اس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سپہ سالار مقرر کیا. یہ غزوہ موتا کہلاتا ہے، ٹھیک، اور یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خلاف معمول نومینیشنز کی کہ اگر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو جائے یعنی بطور سپہ سالار، تو اگلے سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوں گے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو زید بن رواحہ ہوں گے. یہ انصاری صحابی تھے. اور یہ ایسا ہی ہوا اس جنگ میں. اب تھا یہ کہ 3000 کا یہ لشکر تھا، اور ادھر آگے جو ہے وہ 1,00,000 اسٹینڈنگ فورس موجود تھی. تو وہاں لیکن چونکہ 3000 کے باوجود یہ نہیں ہے کہ یہ جو مہم حضور نے روانہ کی تو راستے میں فیصلہ ہوگا کہ جی یہ تو بڑی ڈسپیرٹی ہے، اتنی تعداد میں آگے کفار ہیں تو ہم تو لڑ نہیں سکیں گے. حضور کے حکم کو آنر کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری تو تمنا یہ ہے کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن. چلے گئے اور جب فیس کیا تو ظاہر ہے اس میں ڈیفیکلٹی آئی، اور 3 سپہ سالار یہ کے بعد نکلے شہید ہو گئے. انہی میں شامل تھے اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عہد میں چرکا لگایا تھا مسلمانوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو کیسے جب وہ اللہ کی تلوار بن گئے. انہوں نے پھر اس وقت جب کمانڈ جو ہے وہیں مشورے سے ٹیک اوور کی، اور بڑی مہارت سے اپنے ساتھیوں کو جو ہے بچا کے اپنے لشکر کے سپاہیوں کو واپس لے آئے. غزوہ موتا ہے. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں جو ہے اقدام کیا ہے روم کی طرف. اب رومی سلطنت یہ ایسا ہی ہے کہ آج پاکستان امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر، یہ ویسا ہی ہے بالکل ایسے. بلکہ ہمیں تو پھر بھی کچھ نسبت تو ہے کہ ہم بھی ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو پروگرام بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہے. ہم ان کو مزہ چکھا سکتے ہیں ایسا. اور یہ میں یقین کیجیے کوئی جذباتی بات نہیں ہے. میرا تعلق بھی رہا ہے الحمدللہ، پاک فضائیہ سے تعلق تھا، آرم فورسز ہماری بھی ہیں، پراؤڈ آف دیم کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایمانی جذبہ بھی آ جائے تو ان کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یقین کیجیے یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی بس یہ جو مبالغہ آ رہا ہے ایسا نہیں ہے. آپ نکلے تو صحیح میدان میں اپنے ایک جسٹیفائڈ کاز کے لیے، دیکھیے گا کہ کیسے شکست ہوتی ہے. وہ نہیں گئی ہمارے ساتھی تو افغانستان کا ذکر آیا تھا، الائڈ فورسز چڑی تو کیا لے کے گئی ہیں؟ وہ تو نیس کرنے آئے تھے.
20 साल अमेरिका ने वहां पे नाक रगड़ी है, और उसके बाद देखिए हुकूमत जिनसे छीनी थी उन्हीं के हवाले करके गए कि नहीं। यानी ये होती है, अगर ये हमीयत होती, उनके अंदर गैरत होती तो वो तो डूब मरते, लेकिन इन लोगों का एजेंडा ही कुछ और है। बहरहाल तबूक के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं 30,000 का लश्कर लेके, और अब आप देखिए बहुत सख्त वक्त था ये, और ये पहली दफा हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी गज़वाए तबूक इसको कहते हैं, बिल्कुल जंग हुई नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 का लश्कर लेके निकले, और उधर आगे वक्त की सुपर पावर और उसके पास फौज ज़ाहिर फुली इक्विप्ड, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर 30 दिन तक वहां पड़ाव किया है, गोया के ललकारा है वक्त की ताकत को कि आओ। उसको पता चल गया था कि ये अल्लाह के रसूल है, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट मोल लेने का मतलब है कि मेरी जो है पूरी सल्तनत का किया पाचा हो जाएगा। और आज भी मैं आपसे अर्ज करूं, आज भी मैं आपसे, जो जस्टिफाइड कॉज है हमारे, जहां मुसलमान मजलूम है उनके लिए, अगर मुसलमान ये जो हम मुख्तलिफ ममालिक हैं इनकी अफवाज जो आपको मालूम है कि मिलाकर 80 लाख अफवाज है मुसलमान ममालिक की, और बेहतरीन बड़े बड़े ममालिक देखिए, पाकिस्तान है, तुर्की है, जो मिस्र है, सऊदी अरब है, मलेशिया है, अब हम कोई मामूली तो नहीं है, अगर ईरान है हमारे साथ है, ठीक है, बल्कि अब अफगानिस्तान को भी शामिल कर दिया जाए, उनके गुरिल्ला वॉरफेयर में तो वैसे भी उनका एक मकाम है, तो कम नहीं है हम। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मौके पर गोया कि अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि तुम्हारा मिशन आलमी है, और ये मैंने इनिशिएटिव ले लिया है, और वक्त की सुपर पावर को चैलेंज कर लिया है, और सुपर पावर ने हिम्मत नहीं की है कि पेशकदमी करके उस 30,000 के लश्कर के खिलाफ जंग करता। तो वो ये पैगाम था, और इसी पैगाम को लेकर फिर उसके बाद खिलाफत राशिदा में आपको मालूम है कि मुसलमान अफवाज आगे बढ़ती गई। वो इकबाल के बकौल के थमता न था किसी से सैरे रवां हमारा, या ये सैलाब ऐसा चला कि कोई रोक नहीं सका। इसमें आखिर में अब मैं गुफ्तगू को मुकम्मल इस तरह से करेंगे, इलाही को कोई आप सवाल करें, वो ये है कि ये जो इस्लाम का तस्वुर जिहाद है, इसको असल में हमारे यहाँ जो एक्सप्लॉइट किया गया है वो इस तरह से कि कुफार ने ये इल्ज़ाम लगाया मुसलमानों पे कि जी इस्लाम तलवार के जोर पे पैदा है। बिल्कुल ऐसा एक नैरेटिव जी, ये नैरेटिव, जबकि हकीकत ये है कि इस्लाम जब अपनी ताकत इसने पकड़ी है, तो ताकत के तहत जो आदिलाना मुनसिफाना निज़ाम दुनिया में कायम हुआ, तो लोग उससे मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को तलवार की नोक पर कलमा पढ़ाया गया। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे मुबारक में, और जब तक आप दुनिया में थे, तो आपने एक काम तो ये किया कि अंदरून अरब तो बिल्कुल सफाया कर दिया कुफार, और बैरून अरब गोया के एक पैगाम दे दिया। और पैगाम में भी क्या था कि अगर मलिक रूम उस वक्त एन मास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता, खुद भी और उसकी सारी रियाया, तो सारे के सारे मुसलमान हो जाते, और ऐन मुमकिन था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जो है जो रोम उसको अपना एक सूबा डिक्लेयर करके उसको जिम्मेदार कर देते। इसमें तो कोई नहीं, ये तो नहीं है कि उसको रिमूव करके तो अब जो अपने लोगों को वहां इंस्टॉल करना था, ऐसा तो नहीं है, ये नहीं है। यही वजह है कि इस्लाम का ये तस्वर नहीं है कि डोमिनेशन इस तरह करनी है कि बाकी कौमों को गुलाम बनाना है और खुद अपनी बालादस्ती कायम करनी है। बालादस्ती इस्लाम की होगी, इस्लाम के आदिलाना निज़ाम की होगी, और इस जमीन के ऊपर जो है वो बातिल नहीं चलेगा, हक का बोलबाला होगा। अब जो जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाए किराम का जो तरीका था, जब बैरून अरब निकले हैं, तो वो 3 ऑप्शन लोगों के सामने रखते थे। इस्लाम कबूल करो, हमारे भाई बन जाओ। आप देखिए आज जिस तरह, और जो दौरे इस्तेमार कॉलोनियल रूल जिसमें कि मुसलमानों को इन ताकतों ने जो है वो जब गुलाम बनाया था, उन्होंने मुसलमानों को बराबर का स्टेटस नहीं दिया, उन्होंने तो गुलाम बनाया बल्कि, ठीक है। अच्छा, मुसलमानों का मामला ये नहीं था कि उन्होंने लोगों को पकड़ के गुलाम बना दिया, बल्कि उनको ऑप्शन क्या दिया, मुसलमान बनकर हम जैसे और हमारे भाई बन जाओ, तुम्हारे वसाइल तुम्हारे साथ ही होंगे। ये नहीं होगा कि इन मुल्कों को फतह करके यहाँ से अब हम टैक्स कलेक्ट करके और यहाँ के रिसोर्सेज जो है वो मरकज ले जाएंगे, ऐसा नहीं। दूसरा ये कि इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो इस्लाम की बालादस्ती को तस्लीम कर लो, छोटे बंद कर रहो, जिजिया पे करो, और तुम्हें बाकी जो इंसानी बुनियादी हुकूक है वो हम तुम्हें देंगे, ठीक है, और वो हम तुम्हें देंगे। और अगर ये मंजूर नहीं है तो फिर मुकाबले के लिए आ जाओ।
یہ اصل میں طریقہ رہا ہے اور یہ آج بھی اسی طرح سے ہے. یہ بنیادی اسلام کا مطالبہ ہے. ہاں مسلمان کمزور ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں اور اتفاق اتحاد نہیں ہے, امت نہیں رہی ہے, تو پھر جسٹیفیکیشن دیتے رہیں, اسلام کی بھی تعبیرات کرتے رہیں. لیکن اگر سیرت نبوی کی طرف رجوع کریں, اور میں آپ کے توسط سے 2 کتابوں کا بس تعارف کرا کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. رحیق المختوم ہے, اس کو پڑھ لیجئے, اور اس کو سعودی عرب میں عربی میں لکھی گئی تھی رحیق المختوم, وہاں انعام ملا تھا, ٹھیک ہے, یہ انعام یافتہ کتاب ہے, سمجھ لیجیے. دوسری یہ کتاب ہے, یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے, منہج انقلاب نبوی. یہ اصل میں فلسفی آف سیرہ ہے. سیرت نبوی کا مطالعہ کر کے ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں مکمل ترین پرفیکٹ ریولوشن کی مثال وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے. یہ پڑھیں لوگ, اس میں اس کو چیلنج کریں. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور غور و فکر تو کریں کم سے کم. اور میں نہیں سمجھتا کہ قرآن و حدیث کا کوئی مطالعہ کرے تو وہ اس حقیقت سے انکار کرے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اسلام کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کریں, چاہے مشرکوں کو کافروں کو کتنا ناپسند ہو. اور یہ آپ نے کیا ہے, اور یہ آج بھی جو ہے وہ مشن تشنہ تکمیل ہے, جس کو اقبال نے تعبیر کیا ہے وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے سر, 2 باتیں ملتی ہیں تاریخ اسلام میں. پہلی کہ جزیہ دو, ورنہ تمہیں ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو موت سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا تم زندگی سے کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حوالہ ایسا بھی ملتا ہے کہ جو جزیہ ہے وہ واپس کیا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, یہ جو آپ نے ہمیں دیا تھا یہ واپس لیں, ہم آپ کی حفاظت سے دستبردار ہوتے ہیں. تو آگے سے یہ جواب آتا ہے کہ ہم آپ سے جزیہ بھی نہیں لیتے, واپس لیتے, ہم آپ کی جو حاکمیت ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں, اور آپ کو آپ کے ماتحت بھی آتے ہیں, لیکن آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ بہت اہم بات آپ نے, اور اس میں یہ فلم دا بلینکس ہم کر سکتے ہیں, جو گفتگو میری ہوئی ہے اس میں جو خلا ہے اس کو ہم اس طرح پر کر سکتے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جزیہ دے کے جس جگہ مسلمان داخل ہوئے اور وہاں معلوم ہوا کہ یار ان کے ساتھ تو عدل و انصاف بھی نہیں ہو پا رہا, اور ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہاں امن اور سکون مہیا کیا جا سکے, کہ جو کہ ذمہ داری ہے. تو انہوں نے پھر جزیہ یا مثلا معاشی طور پر جو ہے لوگوں کو نہیں کیا جا رہا ہے, تو پھر جزیہ کس بات کا, ٹھیک ہے, تو جزیہ واپس کیا گیا. اس پر جو آپ فرما رہے ہیں بالکل درست, اگر اس کو میں یوں تعبیر کروں کہ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہ ہمارا جزیہ بھی واپس کر رہے ہیں اور ہمیں آزاد, یعنی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی تمہارے حوالے یہ ملک, انہوں نے کہا ہم اس کا اسلام قبول کرتے ہیں. ایسے نظام زندگی کو ہم خود اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور واقعتاً ایسا ہوا ہے, اور یہ تاریخ میں میرا خیال ہے پہلی مثال ہے اور آخری مثال ہے, آئندہ شاید کوئی قائم ہو جائے تو کیا بات ہے. لیکن سر عالم کفر کا بھی وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا نظام کو جو وہاں کے ریسورسز تھے آپ کے بقول وہ لے کے اور اپنا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہاں لے کے گئے. لیکن اسلام کی یہ خوبصورتی کہ انہوں نے وہاں ہی ان کو اکاموڈیٹ کیا. لیکن اس کے باوجود آج کے دور میں کہاں وہ فضائے بدر کا مارکا اور وہاں اسلام کا وہ جاہ و جلال, اور کہاں آج اتنی مسلمانوں کی فوجیں اور اتنی سلطنتیں, اور آج مسلمان قسم پرسی کی حالت میں. تو وجہ کیا ہے؟ ہاں بس وجہ اصل میں یہ ہو گئی ہے, یہ مسلمان اپنا سبق جو بھولے ہیں نا, یہ دور استعمار میں, دور غلامی میں, بالخصوص جب عالم اسلام کوئی لگ بھگ جو 250-300-400 سال تک یہ غلامی کے جو ادوار رہے ہیں نا, ان میں ہماری خوب بدل گئی. غلامی میں ویسے بھی خوب بدل جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں غلام بنایا, جیسے ہم جو ہے وہ برطانیہ کے غلام تھے, تو انہوں نے پھر ایک اسٹریٹجی ایسی اختیار کی کہ فکر کو بدل دیا, ہماری سوچ کو تبدیل کر دیا. اسلام کے حوالے سے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا کہ اسلام کو ریڈیوس کر دیا, ایک مذہب تک اس کو محدود کر دیا, کہ جس طرح کوئی اور مذہب ہے, ہندو مذہب ہے اور کرسچینٹی ہے, جوڈائزم ہے, اس طرح اسلام بھی ہے, اپنے ساتھ میں لگے. ایگزیکٹلی. اور اسلام جو نظام زندگی تھا,
اس کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ تدبیر اختیار کی اور ثابت کیا کہ اسلام جو ہے وہ نظام نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اپنا سیکولرزم ایک نظام لا کر، اچھا اسی دور میں انہوں نے پھر یہ کیا ہے کہ کہاں تو مسلمان عرب و عجم کا فرق ختم ہو گیا، اب جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ سارے مار کے سر کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو ہوئے اور جزیرۃ العرب میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا، تو اب آپ کی واپسی ہوئی ہے، تو آپ نے نوع انسانی کے نام اپنا وہ منشور جاری فرمایا جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہی تھا نا کہ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کی۔ یہ عالمگیر مساوات کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو ہم بھول گئے۔ تو بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ دور استعمار میں وہ ملت کا ہمارا کانسیپٹ جو تھا امت کا، وہ ختم کر کے ہمیں مختلف قوموں میں جو ہے وہ بانٹ دیا گیا، یہ عرب قوم ہے، یہ ترک قوم ہے، یہ ہندی ہیں، اور یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جب بعد میں انہوں نے ہمیں آزاد بھی کیا ہے، تو آزاد کرنے کے بعد بھی ہم اس غلامی کے چکر میں پھنسے رہے کہ الگ الگ قومیں بن گئی، الگ الگ ملک بن گئے، اور جو نظام اب ہم لائے ہیں اور وہی چھوڑ کے گئے تھے انگریز اور یہ جو ہمارے آقا تھے، اور وہ سیکولرزم تھا۔ سیکولرزم کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ مسلمان بٹ گئے، اب مسلمان ممالک ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے کہ اگر ایک وحدت بن جائے مسلمان، میں کہوں گا دیکھیے وشفل تھنکنگ ہے یہ، اس کو اور کہنے دیجیے مجھے کہ اپنا ڈیفینس ایک کر لیں مسلمان، اور ریئل سینس میں، ٹھیک ہے، اوکے، اپنی تجارت ایک کر لیں، معاش ایک کر لیں، اپنی کرنسی ایک بنا لیں۔ اگر یورپین ممالک مل کر یورو کرنسی جو جاری کر سکتے ہیں ڈالر کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، تو مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن ہم تو سر ایک حکومت جاتی ہے تو ہم دوسری حکومت کی پالیسی نہیں آگے لے کے یہ بیماریاں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو آپ، اور یہ وجہ جو وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ انہی کا نتیجہ ہے جو اس وقت ہے کہ جو مسلمان اس وقت ہمارے کرتا کرتا ہے، خاص طور پر جو سیاسی امور کے ذمہ دار ہیں، اور میجورٹی مسلم کنٹریز میں جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو سیکولرزم کے علمبردار ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ایک ذاتہ حیات ہے، اسلام ایک نظام زندگی ہے۔ سر ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو اسی نظام کے پیروکار ہیں، تو پھر ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں یہ اگر اسی طرح لگے رہے تو ہم تو نسلوں تک یا قیامت تک یہ تو وہ نہیں ہونے والا، تو کیا کہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے ہمیں سیرت النبی، ابھی جو میں نے حوالہ دیا تھا منہج انقلاب نبوی کا، اس میں وہ جو 6 مراحل آتے ہیں، انہی اصولوں پر تنظیم اسلامی قائم کی گئی ہے، اور آپ نے میرا تعارف بھی شروع میں کرایا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تنظیم قائم کی تھی، اور پیش نظر یہ تھا، ظاہر پوری ایک ہسٹری ہے لیکن میں مختصر ہوں کہ پاکستان میں ہم جدوجہد کریں۔ دیکھیے ہمارے لیے ایک آسانی یہ ہو گئی ہے کہ ان حالات میں جب کہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں جو تحریک کے دوران جو سلوگن دیا گیا وہ کوئی قومیت والا نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کوئی قومی، یعنی پاکستان کوئی قوم نہیں، کلمے کی بنیاد۔ اس حوالے سے ہمیں یہ ایک بڑی اوپننگ مل گئی ہے کہ پاکستان کی بنیاد چونکہ کلمہ طیبہ پہ ہے، اسلام پہ ہے، لہٰذا یہاں پہ اگر نبوی طریقے پہ ہم جدوجہد کریں، نبوی طریقہ کیا ہے کہ دیکھیے اس وقت ماشاءاللہ 25 کروڑ سے زائد پاکستان کی آبادی ہے، اور اس میں اوورولمنگ میجورٹی جو مسلمانوں کی، اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے، تو ان مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ دیکھیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم نے یہاں پہ اسلام کو بطور نظام زندگی اختیار کرنا ہے، اور سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں اس کو لانا ہے، اور یہی بات دوسروں کو سمجھانی ہے، اور پھر ہم سب مل جل کر یہ جدوجہد کریں جماعت کی شکل میں، جیسے تنظیم اسلامی بلا رہی ہے لوگوں کو، اور جب تک ہمیں طاقت نہیں ملتی تو ہم یہی بات تسلسل سے کہتے رہے، صبر سے۔ اب دیکھیں نا 45 سال سے زائد ہو گئے، بلکہ شاید 50 سال ہو جائیں گے تنظیم اسلامی کو بھی وجود میں آئے ہوئے، ٹھیک ہے، تو ابھی کوئی بریک تھرو تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ اگر ہم یہ جو دعوت دیتے رہیں اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ اور قائل کرتے رہیں کہ اسلام کو بطور نظام زندگی ہم نے اختیار کرنا ہے، اور یہ فرد سے لے کے اجتماعیت تک نظام ہے پورا، یہ صرف مسجد تک نہیں، یہ پارلیمنٹ میں بھی ہونا چاہیے، ہر جگہ عدالت پر جگہ، اور اس پر ہم گامزن رہیں، اور ایک مناسب تعداد پاکستانی مسلمانوں کی ہمیں مل جائے تو ہم پاکستان میں تبدیلی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔
سیرت میں ہمیں جو ایک مرحلہ ملا تھا جس کا جو ہمارا آج کا خاص موضوع تھا، جس میں غزوہ بدر بھی تھا اور دیگر غزوات بھی، وہ تھا مسلح تصادم۔ پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں میں مسلح تصادم کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، جو ہمارے حکمران ہیں جو اگرچہ سیکولرزم کے علم بردار ہیں لیکن ہیں تو مسلمان نا، وہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ جناب آپ اسلام کو نافذ کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی اصل میں سوچ ہے جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے دستور میں اسلامی دفعات شامل ہوتی رہی، اور بالآخر 1973 کے دستور میں باقاعدہ جو ہے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ساورنٹی یہاں پہ اللہ کی ہوگی اور قرآن و سنت کے دائرے کے اندر جو ہے یہاں پہ قانون سازی ہوگی، لیکن تسلیم کر دیا گیا نا پارلیمنٹ میں، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن سر جو کہ مفکر امت نے کہا تھا کہ سزائے بدر پیدا کر، لیکن یہاں پہ دوسری ہر وہ کوشش کیا جائے، ہر طرح سے اس بات کو ناکام کرنے کی، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو جائے، بلکہ پلاننگ یہی کی جاتی ہے اس ماحول کو آنے ہی نہیں دینا، اس نظریے کو پرموشن نہیں ہونے دینا۔ تو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ تو حالات پیدا کرنا اور وہ ایسے حالات آنا کسی کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے، وہ تو بہت مشکل ہے۔ دیکھیے جب پیدا ہی نہیں ہوگی، آپ کی بات کو تھوڑی اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے یہ فیلنگس تو آپ کی جو ہے یہ ایسی ہی پائی جاتی ہیں، میری بھی ویسی ہے، لیکن ہمیں جو مختلف کامیابیاں ہوئی، دیکھیے قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے، 1973 کا دستور بن گیا، اور اس وقت کون تھے پرائم منسٹر، کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، وہ کوئی مذہبی خیالات کے حامل آدمی نہیں تھے، لیکن دستور بن گیا، انہیں کے ذریعے سایہ بن گیا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا کام جو ہمارے ہوا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، آپ کو معلوم ہے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک بریک تھرو ہے، یہ وہ لینڈ مارکس ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ہی شرعی عدالت کا قیام ہو گیا، اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ایک ایسا ادارہ تشکیل پا گیا جس نے باقاعدہ جو ہے وہ یہ روڈ میپس دیے ہیں، معاشرت میں کیا کرنا ہے، معیشت میں کیا کرنا ہے، سیاست میں، عدالت میں، حکومت میں کیا کرنا ہے، یہ ساری یہ گویا کہ یہ وہ اقدامات ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ سود ختم کریں، لیکن وہ تو جی اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں تازہ ترین مثال ہے گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے یعنی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا مبارک ثانی کیس کے بارے سے، میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں سکم تھا، غلطی تھی، ٹھیک ہے، تو کس طرح پوری ملت کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئی؟ ٹھیک ہے، تو عدالت کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا کہ نہیں؟ حکومت رکاوٹ نہیں بنی اور نہیں بن سکتی تھی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر پاکستانی مسلمان اور اس میں خاص طور پر جو دینی مذہبی جماعتیں ہیں وہ یکسو ہو کر سنگل پوائنٹ کہ اسلامی نظام کی تنفیذ یہاں پہ، اور دیکھیے اس میں ہم پریگمیٹک ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بس کوئی جادو کی چھڑی سے آ جائے، اس طرف رخ کر کے تدریجاً اس کو they may take 5 years 10 years کہ اس کو مکمل کریں، اور اس کے لیے یہ پورا ایک اپنا لائحہ عمل دیں اور اس کے بعد اس کو واچ کریں کہ اگر ڈیویشن ہوگی تو ہم آپ کے راستے کے رکاوٹ کریں گے، ہم سسٹم کو بلاک کر دیں گے، جیسے کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے اس وقت جو فیصلہ ریورس ہوا تھا وہ آسانی سے تو نہیں ہوا تھا، اس کے لیے کافی تگودو کرنی پڑی۔ تو آپ کی کے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور وہ بہت سے لوگوں کے اندر ہیں، یقین کیجیے فیلنگس میری بھی ہیں، لیکن چونکہ میں پریکٹیکلی اس میدان میں ہوں، تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اپنی جو ہے وہ تمام تر کمزوریوں کے ساتھ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کا نظام قائم ہو کے رہے گا اگر عوام آج بیدار ہو جائیں۔ اور یقین کیجیے اس وقت ہم اپنا رخ جو ہے وہ سیاستدانوں کی طرف کر کے نا عوام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمارے عوام بھی آپ کو معلوم ہے ان کے پیچھے نظر بھی اب صرف مال و دولت رہ گیا ہے، بس کماؤ کھاؤ۔ کتنے ہیں جو اپنے دین کے ساتھ واقف ہوں، اس کے لیے بھی ٹائم ڈیووٹ کرتے ہیں، 24 گھنٹے کمائی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ادھر کچھ بھی۔ یہ عوام کو بھی بتلانے کی ضرورت ہے، ان کو بھی ویک اپ کال دینی ہے، اور سیاستدانوں کو بھی ہم نے بتانا ہے، اپنے حکمرانوں کو بھی بتانا ہے۔ پھر جو ہمارے مقتدر طبقات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے فوج ہمارا ایک منظم ادارہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے فوج کے اندر ضیاء صاحب فوج کے ذمہ دار تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، پھر صدر پاکستان میں، انہوں نے ہی فوج کو اپنے دور میں موٹو جو دیا تھا وہ عین اسلامی تھا
اور میں کہتا ہوں اس کو اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے تو اس کی مسلمانی مشکوک ہو جائے گی. انہوں نے کہا تھا کہ پاک افواج کا ماٹو کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. آپ دیکھیے یہ ادارہ اگر ان 3 اصولوں پر چل پڑے یہ دنیا کی لیڈنگ مسلم فورس بن جائے گی. سارے اس کے بیک پہ آ کے کھڑے ہوں گے. اور اس کی وجہ بھی ہے الحمدللہ نیوکلیر طاقت ہے. اور جس فوج کے پاس یعنی اپنے پرسنل یعنی جو ذاتی ڈسپلن افواج کا اس کو بھی رکھتے ہوئے مین پاور جو ہے وہ، اور پھر یہ جو اضافی اللہ نے طاقت ہمیں دے دی ہے تو ہم رول پلے کر سکتے ہیں. اس طرح ہمارے یہاں بیوروکریسی دیکھیے ہمارے لوگ نالائق نہیں ہیں. نالائق نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 11 سال محنت کی، پھر جب اسٹیپ لینے لگے تو وہ ان کو سزا دی گئی اس بات کی. تو جی یہ تو ہوگا. دیکھیں میں آپ سے کیا عرض کروں، کوئی تشبیہ نہیں ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک نہیں ہے، آپ کے صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں دی ہیں کہ نہیں؟ عہد کا ذکر ہوا تھا، تفصیلی واقعات نہیں آئے تھے اس لیے ذکر نہیں ہو سکا تھا. حضرت حمزہ شہید ہو گئے کہ نہیں؟ حضور کے چچا ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑی شخصیت، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا. تو آپ ضیاء الحق صاحب کی بات کر رہے ہیں یا دیگر اور جتنے بھی لوگ آئے راستے میں ان کو ہٹایا گیا، اس میں کوئی شک. بلکہ عالم اسلام جب جاگ رہا تھا، یہ ضیاء الحق بلکہ بھٹو صاحب کا ہی دور تھا 1974 میں، جب پاکستان میں لاہور میں سب کو سائڈ پہ کر دیا گیا. لاہور میں جو بادشاہی مسجد میں وہ جو عالمی اسلام کے سربراہوں کی کانفرنس ہوئی تھی، اس وقت لگ رہا تھا کہ عالم اسلام جاگ اٹھا ہے. تو آپ دیکھیے اس سے ایک بڑا فرق پڑ رہا تھا. تو اس کے جو محرک تھے ان سب کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے ختم کیا گیا. بھٹو صاحب کنارے ہو گئے، ان کو کنارے لگایا گیا. شاہ فیصل کو شہید کروایا گیا، بعد ازاں محمد قذافی کو بھی، دیگر آپ کو پتہ جو کچھ ہوا ہے سب پتہ. یہ تو ہوگا. میرا جو نقطہ ایمان ہے کہ دیکھیں جب ہم اس جسٹیفائیڈ کاز کے لیے کھڑے ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس میں ایک منظم انداز سے، اور ہمارے سارے اسٹیک ہولڈرز جب اس کو اپنے دین ایمان کا معاملہ لے کے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو. کیا مطلب؟ دین کو خود اڈاپٹ کرتے ہوئے، اس کی مثال قائم کرتے ہوئے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تمہیں کفار کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. صرف فضائے بدل پیدا ہونے کا کوئی امکان ہے؟ جی امکان ہے. دیکھیے حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں، عالم کفر جو ہے کھل کر سامنے آ رہا ہے. آپ سوچئے غزہ میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے عالم کفر نے مسلمان تو سر خاموش رہے. اس کے بعد اب جب ٹرمپ صاحب آئے انہوں نے ایک اور جو ہے پینترا بدلا. اس کے بعد اب مسلمان حکمرانوں کے ذرا آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں کہ نہیں؟ آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا وہ تو ہم تو جو کچھ سمجھے تھے وہ نہیں ہے. تو یہ ان کو جتنا جلد یہ سمجھ آ جائے تو بہتر ہے. نہیں ہے اللہ ان کو ریموو کر کے اگلی جو نسل آئے گی مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی صلاح الدین پیدا فرمائیں گے، صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائیں گے، کوئی ٹیپو سلطان پیدا فرمائیں گے. ہم پہلے والی مثال بھی ایک دے کوئی نسبت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے رکھنے والے بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اور بالآخر اس روئے عرضی پر اسلام کو غالب ہونا ہے. یہ پیشن گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی ختم نبوت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ کل روئے عرضی پر حضور کا لایا ہوا دین غالب ہو. لیکن جو گیون سچویشن ہے اور جو اس کو کہتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس میں تو دور دور تک اندھیرا ہے، آسان نظر نہیں آتی. لیکن ہمارے پاس چونکہ وہ جو اقبال نے کہا ہے شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. وہی نابغہ کہہ گیا کہ وہ جو ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. یہ غالباً شعر ان کا. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کی ایسی کیا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کی نگاہ دوربین جو کچھ دیکھتی تھی کہ یہ کولونیل رول ختم ہوگا اور مسلمان ممالک آزاد ہوں گے، یہ کسی اور کے وہم و گمان میں بھی شاید نہیں ہوا ہوگا. لیکن ود ان اے سینچری یہ سب کچھ ہو گیا. اقبال تو نہیں دیکھ سکے پاکستان کا بننا، لیکن پیشن گوئی تو کر کے گئے تھے نا کہ اب یہ تقدیر مبرم ہے، یعنی ایک اٹل یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا. بن گیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں تو پر امید ہوں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. ہم اس وقت اصل میں جو یہ دور ہے زمانہ ہے، یہ جو اس دہلیز پہ کھڑے ہیں جہاں سے کہ اسلام کے لیے راستے کھلیں گے. ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ آگے راستہ. اس کے لیے
کوئی ایسی مضبوط اجتماعیت تنظیم اسلامی اس کے لیے کوشاں ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں اور بھی جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. ہم سب کو یہ کہتے ہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہے 2 اصطلاحیں معروف ہیں. کچھ بیلٹ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں تو 77 سال ہو گئے تو بیلٹ کے ذریعے کچھ نہیں ہوا، ووٹ نے کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے. ایک اور گروہ اٹھا ہے جو بلٹ کے ذریعے کوشش کر رہا ہے، اس نے بھی سوائے تباہی کے اور فساد کے پاکستان میں کچھ نہیں دیا. ہم کہتے ہیں کہ یہاں بلٹ اور بیلٹ کے ذریعے یہ اسلام نہیں آئے گا. یہاں پرامن جد و جہد کے ذریعے ایک انقلاب لایا جائے جو نان وائلنٹ ہوگا، جس میں مخالفین کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان سے اپیل کی جائے گی خود شہادت کی تمنا لے کے. ایسے آپ تصور کیجئے آج اگر کوئی کم سے کم کوئی 5-10 لاکھ افراد ایسے نکل آئے جو پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ اسلام کا نظام آئے؟ یقیناً آئے انشاءاللہ. تو ہم امید رکھتے ہیں. باقی ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا. اللہ تعالیٰ سے ہم سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے جد و جہد کیا کی تھی. باقی یہ نہیں پوچھیں گے کہ دین غالب کیا تھا یا نہیں کیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسد اللہ بن گئے، سید الشہداء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دے دیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے تو نہ فتح مکہ دیکھا، ٹھیک ہے، نہ جزیرۃ العرب میں اسلام غالب دیکھا، لیکن آپ سید الشہداء قرار پا گئے. تو ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا. اس جد و جہد کے اختتام پر جب آپ اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر ضمیر خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.